تو فرمایا کہ یہ آیت 3 امور پر مشتمل ہے، 3 چیزیں ہیں اس میں. نمبر 1، جو آدمی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا وہ فلاح سے محروم ہے، وہ کامیاب ہو نہیں سکتا. نمبر 2، وہ آدمی ملومین میں سے ہے، ملامت اور پھٹکار اس کے حصے میں آئی ہے، کیونکہ فَمَنِ ابْتَغَاءَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو نہیں وہ کیا ہے، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. جو باقاعدہ نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، اس پر کوئی ملامت نہیں کرتا، ایسے لوگوں پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، ان پہ کوئی شک نہیں کرتا، ان پہ کوئی بات نہیں بناتا. لیکن جو نکاح کے بغیر ایسے ریلیشن شپس قائم کرے ان کے لیے کیا ہے، ملامت، پھٹکار، ذلت، یعنی کہ وہ برے لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، کوئی عزت نہیں ان کی. سوم، وہ آدمی عادین میں سے ہے، یعنی زیادتی کرنے والا ہے، غلط کار اور گمراہ ہے. بس جو آدمی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا وہ اپنے لیے فلاح کا دروازہ بند کر دیتا ہے، عدوان اور زیادتی کرنے والوں کی فہرست میں اپنا نام درج کراتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت اور پھٹکار کے گڑھے میں گرا دیتا ہے. غور کیجئے کہ شہوت کی تکلیف اور اس کی پریشانیوں کے مقابلے میں یہ تکالیف اور پریشانیاں کس قدر ناقابل برداشت اور شہوت کی تکالیف کے مقابلے میں کس قدر آسان ہے. یعنی انسان 2 گھڑی کے لیے لذت حاصل کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کو کتنے سارے نقصان دیکھنے پڑتے ہیں. نمبر 1، فلاح والے کی صف سے نکل گیا باہر، پھر ملامت اور پھٹکار اللہ کی، فرشتوں کی اور بندوں کی، اور پھر غلط اور گمراہ کار لوگوں کی صف میں شامل ہو گیا. ایک چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کے نتیجے میں اس نے اتنے نقصان اور اتنی خرابیاں لے لی اپنے سر، اس مشکل میں پڑ گیا. اس آیت کا طرز استدلال یعنی دلیل دینے کا طریقہ ویسا ہی ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں کسی دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکر گزاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسان بڑا بے صبر اور ناشکر گزار پیدا کیا گیا ہے. بڑا بے صبر اور ناشکر گزار پیدا کیا گیا ہے. وہ نہ تکلیف کے موقع پر صبر کرتا ہے اور نہ خیر و فلاح کے موقع پر شکر. اسے جب خیر اور بھلائی نصیب ہو تو مال اور پیسے کی محبت میں مست ہو جاتا ہے، بخل اختیار کر لیتا ہے، پھر کسی کو دیتا نہیں، ہاتھ تنگ کر لیتا ہے، اور کوئی تکلیف پہنچے اور نقصان ہو جائے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے. پھر تو اس کا رونا دھونا کہیں ختم ہی نہیں ہوتا، پھر اس کا واویلا کہیں بند ہی نہیں ہوتا، پھر اس کے شکوے شکایتیں کہیں رکتے ہی نہیں، کوئی حد ہی نہیں، کوئی اینڈ ہی نہیں، اور گھبرا جاتا ہے. نجات اور فلاح پانے والے بندے وہی ہوتے ہیں جو ان باتوں سے مستثنا ہیں. کن باتوں سے؟ جن کا اوپر ذکر ہوا ہے کہ مرضی کے خلاف کب کوئی بات آ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. کوئی کامیابی حاصل ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اکڑتے بگڑتے نہیں. جب خیر و بھلائی نصیب ہو تو پھر مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جب تکلیف آئے تو جزا فضا نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ آسان طریقے سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں یا اس سے نپٹتے ہیں. لیکن عموماً لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم سب اپنے اپنے آپ کو پھر پرکھے، یوں لگتا ہے کہ کانچ کے بنے ہوئے ہیں اور ہر ایک کے سینے پہ فریجائل کے سٹیکر لگے ہوئے ہیں. فریجائل کا مطلب پتہ ہے؟ ہینڈل ود کیئر، خبردار جو مجھے کچھ کہا. اور اگر ذرا سی کوئی بات کسی کو کہہ دے تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. شکوے شکایتیں کہیں ختم ہی نہیں ہوتی، رونا دھونا کہیں ختم ہی نہیں ہوتا، اور اس قدر پریشانی اور اس قدر اس کے اثر میں آ جاتے ہیں کہ موڈ خراب ہو جاتا ہے، پھر کوئی کام ہی نہیں ہو پاتا. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کتنے دن، کتنے گھنٹے زندگی کے ہم نے صرف موڈ کی خرابی کی نظر کر دیے اور کوئی کام نہیں کیا پروڈکٹیو. چھوٹی چھوٹی بات پہ منہ سجا کے بیٹھ گئے، گول گپا بن کے بیٹھ گئے، نہ اسمائل کر رہے ہیں، نہ کسی سے ڈھنگ سے بات کر رہے ہیں، نہ کوئی کام کر رہے ہیں، نہ کسی کی بات کا جواب دے رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ پورا شیطان چھایا ہوا آپ پہ. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ فریجائل کا سٹیکر تھا، اس کا کسی نے خیال ہی نہیں کیا، اس نے دیکھا ہی نہیں وہ سٹیکر، وہ ڈبہ الٹا رکھ دیا یا ٹھوکر لگا دی اس کو. اب آئینہ ٹوٹا پڑا ہے، اب وہ کرچیاں جڑیں گی کسی وقت تو پھر اٹھ کے بیٹھیں گے.
ایسے موقعوں سے شیطان خوب فائدہ اٹھاتا ہے. صحابہ کرام اتنی ان کے اندر ایمانی قوت اور جرت تھی کہ مثلاً ایک موقع پہ حضرت ابو ہریرہ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے کذب ابو ہریرہ، جھوٹ بولا ابو ہریرہ نے. کہیں نہیں کسی روایت میں آتا کہ پھر اس کے بعد دونوں کے موڈ آف ہو گئے اور ایک دوسرے پہ مزید الزام تراشی کرنے لگے، یا یہ کہ انہوں نے آپس میں تعلقات خراب کر لیے اور ایک دوسرے کی کسی بات کو سننے سے انکار کر دیا. نہیں، اتنی سخت تنقید، اس کے باوجود وہ ایک دوسرے سے استفادہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا احترام بھی ہے. کیونکہ حدیث رسول کا معاملہ تھا، دین کا معاملہ تھا. حضرت عائشہ نے اسٹرانگ بات کہی تاکہ لوگ اس بھول میں نہ پڑ جائیں. ایک اور موقع پر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا لکھا ہوا خط پھاڑ دیا. جب وہ کوئی مطالبہ لے کر آئے تھے کچھ لوگ کہ یہ فلاں جگہ کی الاٹمنٹ ان کے نام کر دی جائے، اور حضرت ابو بکر نے اس پہ مہر لگا دی کہ ہاں ٹھیک ہے لے لو. تب حضرت عمر کے پاس جب وہ آئے کنفرمیشن لیٹر لے کے پھاڑ دیا، نے کہا کہ ہمیں تم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں، اسلام کو اب ترقی ہو گئی ہے. وہ جاگیروں کا معاملہ تو جو تالیف قلب کے لیے پہلے دی جاتی تھی. خلیفہ کون تھے؟ ابو بکر. اور عمر خط پھاڑ رہے ہیں لیکن ابو بکر ان پہ ناراض ہو گئے، تعلقات ہی ختم کر لیے کہ میں خلیفہ تھا، میں بڑا تھا اور تم نے میری بےزتی کر ڈالی. نہیں، دین کا معاملہ تھا. وہ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں نہیں پال کے بیٹھ جاتے تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ چھوٹے سے قرآن چلتے اگر ایسے بھی دیکھ جائے تو ہم کہتے اچھا. نہ کسی کا دیکھنا برداشت. کہ ہوتے نا چھوٹے بگڑے بچے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ انہیں دیکھیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ رونا دھونا مچا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں تو کچھ کیا ہی نہیں، دیکھا ہی تھا اور یہ رونے توبہ توبہ معافی چاہتے ہیں. آپ ان کو پوچھ بیٹھیں کچھ، کہیں آئیں ذرا اٹھا لیں آپ کو، توبہ. ایسے ڈھیر ہوں گے زمین پہ، اٹھیں گے بھی نہیں، کچھ ماننے کو نہیں ہوتے تیار. عام طور پہ جب بچوں کے دانت وانت نکل رہتے ہیں یا وہ بیمار ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کو بھی تنگ کرتے ہیں یا نہیں. ہم ایسے ہی دوسروں کے ساتھ بگڑے بچے بنے رہتے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا یہ ہمارے دین دنیا کی ترقی اور کامیابی کے طریقے؟ ہرگز نہیں. تو جب تک ان چیزوں سے ہم نکلیں گے نہیں اس وقت تک فلاح نہیں ہو سکتی. ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، اس طرح اپنی صلاحیتوں کو گھن لگا رہے ہیں، اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. کیونکہ اس طرح شیطان ہم سے اہم ترین کاموں سے ہماری توجہ ہٹا دیتا ہے، اور جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے، اور پھر جو نہیں کرنا چاہیے اس میں اپنے آپ پر قابو ہی نہیں پا سکتے، اس سے باہر ہی نہیں نکل پاتے. کہتے ہیں نجات اور فلاح پانے والے بندے وہی ہوتے ہیں جو ان باتوں سے مستثنا اور ان مذموم اوصاف سے پاک صاف ہوتے ہیں. چنانچہ اسی طرز بیان کے ساتھ یہاں بھی اللہ تعالی نجات اور سوائے اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں کے تو صورت من پر کوئی ملامت نہیں. ہاں جو لوگ اس کے علاوہ ہوس کریں یعنی ناجائز شہوت رانی کریں وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ وہ ایمان والوں کو کہہ دیں کہ نامحرم عورتوں سے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنی شرمگاہوں کی پوری حفاظت کریں اور انہیں سمجھا دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال اور کردار کو دیکھ رہا ہے اور ان کی ہر چیز سے باخبر ہے. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. سورۃ المؤمن. خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور سینے میں جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. یعنی نگاہوں کی خیانت بھی اللہ کو پتا ہے، اور پھر دل جو کچھ سوچتے رہتے ہیں اور وہاں جو کھچڑی پکتی رہتی ہے وہ سب بھی اس کو معلوم ہے. ہم قسم کی بدعملیوں اور بد کرداریوں کی ابتدا نگاہ سے ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے آنکھ کی حفاظت کا حکم دیا ہے. دنیا کے تمام حوادث اور واقعات کا مبدأ یعنی ابتدا کی جگہ نگاہ ہے. آغاز یا ابتدا آنکھ سے ہوتی. جس طرح بڑی بڑی آگ کا مبدأ ایک ننھی سی چنگاری ہوتی ہے، غور کیجئے کہ شہوت سب سے پہلے آنکھ کو مجروح کرتی ہے، یعنی وہاں زخم لگاتی ہے. اس کے بعد دل کی طرف رخ کرتی ہے اور دل میں خطرات جگہ بناتے ہیں، یعنی خیالات. خواطر اصل میں خیالات کو کہا جاتا ہے. پھر انسان کے قدم کی طرف رخ کرتی ہے اور وہ گناہ کی طرف اقدام کرنے لگتا ہے. اس کے بعد گناہ سرزد ہوتا ہے، اور اسی بنا پر بعض بزرگوں نے کہا ہے من حفظ هذه الاربع
احرز دینہ، اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات، جس نے ان 4 چیزوں کی حفاظت کر لی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا۔ لحظات یعنی نگاہ، خطرات یعنی خیالات، یہ اصل میں عربی لفظ انہوں نے اردو میں لکھے ہوئے، اور رجحانات، عربی میں کہتے خطر فی قلبی، یعنی جو اس کے دل میں خیال آیا، خواطر خیالات کو کہتے ہیں۔ الفاظ اور قدم، بہت ہی خوبصورت سینگ ہے، 4 چیزوں کی حفاظت لازم ہے، نگاہ، خیالات، الفاظ اور قدم۔ بس بندے کا فرض ہے کہ وہ ان 4 دروازوں کی پوری حفاظت کرے، ان مورچوں کی کامل مستعدی کے ساتھ یعنی ہوشیاری کے ساتھ نگرانی کرے، کیونکہ اس کا دشمن انہی کمین گاہوں یعنی شیطان جو ہے انہی راستوں اور انہی مورچوں سے اندر داخل ہوتا ہے اور ان کی آبادیوں کو تاراج اور تباہ و برباد کر دیتا ہے، یعنی پھر اس کے بعد یہاں سے خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی کچھ کہنا چاہیے؟ جی۔ تو ایک طرف قتل کی انتہا ہے اور دوسری طرف یہی زنا کی، یعنی یہ دونوں مفاسد جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں اس وقت، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے اوپر بہت زیادہ یعنی اوور کم کیا ہوا اس نے ہمیں۔ فلاح کہاں سے ہوگی؟ کہاں سے ہو پھر؟ جی آپ فرمائیے۔ دیکھیے کہ شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے موڈ کنٹرول کرنے کا کہ آپ فوراً کوئی پل کھا لیں تو آپ کا ہیڈ ایک دور ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو اپنی زندگی کو ایک خاص طریقے سے ڈھالنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کے اندر اگر اللہ کی محبت ہو اور وہ ہر کام اللہ کے لیے کر رہا ہو تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ اس کو پرواہ نہیں کرتا ان کی۔ پھر یہ ہے کہ آخرت کی فکر ہو، کیونکہ اسے پتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو میرے اس منزل کے راستے میں ڈیلے کر رہی ہے یا نقصان دہ ہے تو مجھے اس میں بھی آپ دیکھیے ان آیات میں بھی والذین ہم عن اللغو معرضون، کہ وہ ہر لغو، بیکار، فضول، لایانی، بے مقصد بات سے بچتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی تو یہ لغو میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے نا کہ چھوٹی سی بات، بیکار، میننگ لیس بات، کسی نے میننگ لیس جوک کر دیا، کسی نے کوئی بےہودہ بات کر دی جو آپ کی مزاج پہ سخت گانا گزری، اب آپ کیا کریں گے؟ بیٹھ جائیں گے اس کو لے کے؟ بات ہی وہ بےہودہ ہے، ناقابل توجہ ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں ریسیو کیا تو واپس اسی پہ چلی جائے گی، باؤنس بیک ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے اس کو لے لیا تو وہ آپ کو ہرٹ کرے گی پھر، اور آپ بیٹھے رہیں گے۔ تو قرآن سے سچا تعلق جو ہے اور عمل کا تعلق، صرف پڑھنے کا نہیں اور صرف واجبی نہیں، تو یہ جو سچا تعلق ہے یہ انسان کو بامقصد انسان بناتا ہے، وہ اس کو زندگی کے لمحے لمحے کی حفاظت سکھاتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو بچاؤ ہر اس چیز سے کہ جو تمہاری آخرت کو نقصان دینے والی، اور پھر آپ کو ایک اپنے ہدف، ٹارگٹس، پرائرٹیز، ان سب چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ مثلاً ایک کام جب آپ کر رہے ہیں تو مجھے اتنی دیر میں کر لینا ہے۔ اہم ترین کاموں کی آپ اپنی لسٹ بنائیں کہ کیا کیا میری ذمہ داری ہے، سب سے پہلے اہم ترین کام مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے میں نے کتنا کام کر لیا، کتنا رہتا ہے۔ جب آپ کو پتا ہوگا اتنا رہتا ہے تو پھر آپ کہیں گے میرے پاس وقت نہیں ہے اور کچھ کرنے کا، تو پھر یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ مزاج کا حصہ بنتی ہیں۔ اصل میں یہ مزاج ہوتا ہے، یہ اوور سینسیٹیو ہونا چاہیے، ایک مزاج کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ ایک مشقت کرنی پڑتی اور اپنا محاسبہ خود کرنا پڑتا ہے۔ جب تک انسان خود کو خود سزا نہ دے سکے، خود کو خود نہ پکڑے، کوئی دوسرا نہیں پکڑ سکتا۔ اب دیکھیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بکس تو یہ کئی 100 سالوں سے موجود ہیں، لیکن ہمارا ٹیسٹ ہی نہیں ہے کہ ایسی کتابیں پڑھیں، اور اگر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھی خود سے سمجھ نہیں آتی، اور اگر کوئی پڑھاتا ہے تو ہم اور سستی کر جاتے، شیطان ادھر ادھر بھلوا دیتا ہے۔ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی کلاس میں حاضر ہونا بھی ہمارے لیے ایک ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے سے کم نہیں ہوتا، اس میں بھی مشکل ہوتی ہے۔ آپ میں سے، میں آپ کو پوچھتی ہوں، باہروں کو نہیں، آپ میں سے کتنے لوگوں نے 366 پیجز پڑھے ہوں گے؟ ہارڈلی چند ایک ہاتھ ہے بس، باقی جس نے نہیں ساری کتاب پڑھی اس کا تو کوئی پلان نہیں ہے کہ وہ باقی کسی طرح مکمل کرے، کیونکہ کبھی کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ ہم نے جو نہیں پڑھا اس کو کیسے پڑھے۔ تو بات یہ ہے کہ کتاب آپ کے پاس ہے، شروع سے پڑھنا شروع کیجئے، نہ سمجھ آئے تو انٹرنیٹ پہ سارے پچھلے سبق اپلوڈڈ ہیں، وہاں سے آپ ساتھ ساتھ لسننگ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ سمجھیں۔
بلکہ گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، اوروں کو بھی بتائیں. اس لحاظ سے یہ کتاب بہترین ہے کہ ایک ٹاپک کو لیتی ہے اور اس پر پوری طرح اس کی قباحتیں واضح کر کے رکھ دیتی ہے. پھر اگر کسی کو سمجھ آ جائے اور عمل کرنے لگے تو بہت کچھ ہے اس میں سیکھنے کا. جی آپ. السلام علیکم. ابھی نگاہ کی حفاظت کی بات ہو رہی تھی تو مجھے پورنوگرافی کا کانسیپٹ ذہن میں آ رہا تھا اور میں یہ چیک کری تھی کہ میرا چینل چینج کرنے کا لیول کیا ہے، مطلب کس حد تک میں اگنور کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے، اور کب چینل چینج کر لیتا ہے. اور اس میں بات تھی نا کہ خیالات بھی ہوتے ہیں اور بول، بعض اوقات سین بالکل صحیح ہوتا ہے لیکن جو ان کی ورڈنگز ہوتی ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی. تو کیا میں میوٹ کرتی ہوں اس وقت یا نہیں کرتی؟ کیونکہ بہت سکیری بات ہے کہ یہ بات پھر دل میں چلے جائیں گے، پھر یہ خیالات اس وقت. شاباش، اچھی مثال دی کہ مثال ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ تو کوئی خراب چیز نہیں اس میں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک پروگرام بھی خرابی سے پاک نہیں. کیوں؟ اگر اس میں کوئی خرابی نہیں بھی نا تو بیچ میں اچانک ایسے ایڈز آنے لگیں گے یا ایسی باتیں آنے لگیں گی کہ اس میں لازماً خرابی ہوگی. اچھا وہاں ہو کیا، وہ دروازہ کھل گیا شیطان کا اب نا، یعنی کہ شیطان کو موقع مل گیا، یعنی اس کے لیے راہ ہموار ہوگی. اب یہ موقع ہے کہ آپ فوراً دروازہ بند کریں اپنا دل کا، ایکسٹرا کانشیس ہو جائے نہ مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں لینا. کیونکہ اگر آپ ذرا بھی ڈھیلے ہوئے اور وہ ذرا بھی سوراخ ہوا وہ اس میں سے بھی گھس آئے گا اور آ کے پھر قبضہ کر لے گا. پھر آپ کا دل کیا ہوگا کہ یہ اتنا سیریس پروگرام دیکھنے کی سننے کی ضرورت کیا ہے، چلو کچھ اور دیکھتے ہیں، چینل بدل دیں گے، وہ وہاں سے رستہ کھل جائے گا. تو وہ جو ایک لمحہ ہوتا ہے نا کہ جس میں انسان کو پھسلنا ہوتا ہے، اگر وہاں آپ اپنے آپ کو ایک سیلف میکینزم ہوتا ہے نا، اپنے سیلف ڈیفenس کا میکینزم ہوتا ہے، جہاں سے آپ کو خطرہ ہوتا ہے تو فزیکلی ہماری باڈی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے بنائی ہے کہ وہ فوراً سارے جو اس کے حصے ہیں وہ کام کرنے لگتے ہیں. مثلا اگر کہیں کٹ لگ گیا تو فوراً ایسا نظام اللہ نے بنایا ہے کہ اس کٹ کو بھرنے کے لیے وہ سارے سیل جو ہیں وہ وہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے. اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہمیں ویسے کوئی خطرہ ہوتا ہے تو ہم فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں، گرنے لگتے ہیں تو ہم فوراً ادھر جکڑ لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ مجھے یہاں گرنا نہیں، کسی بھی چیز کو پکڑ لیتے ہیں. بالکل اسی طرح خیالات جب آپ کے پھسلنے لگتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو فوراً اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے. جیسے شیطان اگر حاوی ہو رہا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، درود شریف، اللہ کا ذکر، اور فوراً آپ کو کوئی ایسی چیز تھام لینی چاہیے. مثلا ایک دن ہم کلاس میں ڈسکس کر رہے تھے تو کسی نے بڑی اچھی ایک ٹپ بتائی کہ وہ کہیں کام کرتی تھی جہاں ان کی باس جو تھی وہ بہت غصے والی تھی اور وہ اکثر غضبناک ہو جاتی اور وہ بولنا شروع کر دیتی. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جیب میں کھجوریں رکھ لی، تو وہ جس وقت ان کی باس غضبناک ہوتی فوراً ایک کھجور نکال کے منہ میں ڈال لیتی اپنے، اور وہ کھانا شروع کر دیتی تاکہ یہ جواب نہ دے ان کو، یعنی واپس نہ بولے. کیونکہ اگر یہ بولتی تو پھر کیا ہوتا، بہت بڑا فساد ہوتا. وہ کہتی جب تک میری کھجور ختم ہوتی تو اس وقت تک میرا غصہ جو تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا. تو ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کدھر سے پھسل سکتا ہے، کون سی چیزیں اس کے لیے بہت ہی سینسیٹیو قسم کی ہیں جو اس کو بھڑکا دیتی. ہم سب کو پتا نا کہ کن باتوں پہ ہم کو غصہ آتا ہے، بچوں پہ زیادہ آتا ہے، یا شوہر پہ زیادہ آتا ہے، یا دوستوں پہ آتا ہے، یا سروینٹس پہ آتا ہے، کس پہ آتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ کہاں ہم پھسلتے ہیں. تو اس کا نا پہلے سے ہی آپ دھیان رکھیں یہاں یہ پھسلن آ رہی ہے، پہلے سے الرٹ ہو جائیں. جی ایاک نستعین جو کتاب ہے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے اس سارے میں، کیونکہ کئی اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم خود نہیں ان چیزوں کے اوپر کر رہے ہوتے، لیکن اگر ہم اس کو اپنی روٹین بنائیں اور معمول بنائیں، کیونکہ میں نے اس کا ذاتی تجربہ کیا کہ جب وہ چھوٹتی ہے یا نہیں روٹین میں رہتی تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں، اور جب ہم اسے ریگولر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دعائیں ہیں ہی ایسی چیز کہ قلعے میں آ جاتے ہیں، یاد دہانی ہو جاتی ہے ہمیں خود ہی، تو پھر انسان کچھ چیزوں کو کر لیتا ہوگا. کیونکہ ان اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، وسوسوں سے، لوگوں کے شر سے ہمارے اندر قوت کوئی نہیں ہے بچنے کی، یہ اللہ ہی بچاتا ہے. تو دعائیں جو ہے وہ ذریعہ ہیں کس چیز کا، کس چیز کا ذریعہ ہے؟ قلعے میں آنے کا، محفوظ ہونے کا، اللہ کی مدد حاصل کرنے کا، بچاؤ کا. جی یہ معوذتین جو ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ نازل ہوئی تو آپ نے ان کو اپنا معمول بنا لیا تھا. بالکل، یعنی پھر آپ ان کے اوپر فوکس صبح شام ہر نماز کے بعد، رات کو سوتے وقت، یعنی دن میں سورۃ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ یہ صورتیں پڑھی جاتی. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.